قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا اس بابت انجام دیتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق اور یہ خیر اور سعادت نصیب فرمایا کہ ہم اس کے دسترخوان کرم پر آ کے جمع ہو جائیں۔ یقیناً سارا سال رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو عطا کرنے کے جو بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں، ان میں ایک بہانہ یہ رات بھی ہے اور کل کا آنے والا دن ہے کہ شب و روز جمعہ میں پروردگار عالم کا دسترخوان کرم ایسے بچھا ہوتا ہے کہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی شب جمعہ داخل ہوتی ہے، جمعرات کے دن مغرب کا وقت جیسے داخل ہوتا ہے، تو آسمان اول، یا یہ کہ وہ آسمان کے جو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہاں پر ایک فرشتہ خدا تعالیٰ کے اذن سے آ جاتا ہے اور وہ آوازیں دیتا رہتا ہے کوئی علم کا متلاشی، یعنی علم کا تلاش کرنے والا کہ اسے علم دے دے، ہے کوئی عافیت اور شفا کا تلاش کرنے والا کہ اسے عافیت دے دیں، ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا کہ اسے رزق عطا کر دیں، ہے کوئی عزت و شرف و جاہ و حشم کا طالب کہ اسے جاہ و حشم و عزت و شرف عطا کر دیا جائے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب آواز پروردگار عالم کے نمائندے ایک فرشتے کی اللہ کے بندوں کی طرف آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی آواز پر کون ہے کہ جو لبیک کہتا ہوا اس کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلا جائے، یہ کہتا ہوا کہ پروردگار کچھ ملے نہ ملے، تیرے دسترخوان کرم پہ آ جانے کی اجازت بھی اگر مل جائے تو یہ ہمارا شرف ہے کہ تو نے ہمیں بلایا، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے۔ ورنہ دنیا یہ کہتی ہے جسے ضرورت ہو میرے پاس آئے، خدا یہ کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں،
یہ پوچھنے کے لیے کہ کس کس کو ضرورت ہے، اپنے فرشتے کو بھیجنے کے ذریعے سے۔ اور یہ شب و روز جمعہ، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ وہ وقت شروع ہو گیا کہ جس کے بارے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہیں اور جو سمندر میں رہنے والی مخلوقات ہیں، وہ اپنے آپ کو سمندر کی سطح پہ لے آتی ہیں، پانی کے سرفس کے قریب لے آتی ہیں، تاکہ وہ رحمت الہی کہ جو اس شب اور دن میں زمین والوں کے نام ہو رہی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں، کہ کہیں پانی میں رہنے اور تری میں رہنے کی وجہ سے جو خشکی پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ شب اور یہ روز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے بارے میں اہتمام کرنے کا اور ارینجمنٹس کرنے کا خود روایتوں کے اندر آئے، جس کو بیان کیا ہی جاتا ہے، جس کے اندر سب سے افضل اعمال یہی ہے کہ محمد و عطرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت کو انجام مسلسل دیا جاتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دعائے کمیل پر مسلسل جو ہماری شرح دعائے کمیل کے عنوان سے گفتگو اور آپ کی خدمت میں بات چیت جاری ہے، اس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ کس طرح سے بات کا آغاز ہوا، پروردگار عالم کی حمد ہوئی اور اسے پکارا گیا اور یہ کہا جانے لگا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک جملے آ رہے ہیں کہ اللہم وخضع لہا کل شے، کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شے وبقوتک التی قہرت بہا کل شے، کہ تیری اس قوت کا واسطہ کہ جس قوت کی وجہ سے ہر کوئی تیرے سامنے سرنڈر ہے، تیری قوت کو دیکھ کر، تیری طاقت کو دیکھ کر، تیرے پاور کو دیکھ کر جتنی کریشن ہے اس دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے زیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پروردگار عالم کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ۔ جبروت کا جو لفظ ہے نا، جو عربی زبان کے اندر یہ لفظ ہے جبروت، یہ سپرلیٹو ٹینس ہے، یعنی یہ جو جملہ ہے یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم کا سب سے زیادہ ہولڈ، ایک جبروت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا ہولڈ، وہ تو سلطان کے معنی بھی ہیں، وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ابھی آئے گا یہ جملہ، لیکن جبروت کے معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنی ساری تمام تر قوتوں کے باوجود اپنے بندوں میں کہیں پہ کمی دیکھتا ہے تو اسے بندے کو بتائے بغیر اس کمی کو مکمل کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اس دنیا کے اندر لوگوں کی اندر جو کمیاں ہوتی ہیں، کسی کے بات کرنے کے انداز میں کوئی کمی ہوتی ہے، کسی کی سمجھ میں کوئی کمی ہوتی ہے، کسی کے علم میں کمی ہوتی ہے، کسی کے حتیٰ پروننسیشن کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو فوراً پکڑتے ہیں، ہم اتنے سخت ہیں۔ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ خدا درگزر کرے، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم معاف کرنے کو نہیں جانتے۔ خدا کا کمال دیکھیے کہ پہلے اس کی جو اٹ موسٹ پاور ہے وہ بیان کی گئی، اور خدا تعالیٰ جو سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے اس کے بعد تو وہ سزا پہ سزا، سزا پہ سزا، سزا پہ سزا، نہیں سزا نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، اتنی پاور رکھنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں کون ہے جس میں کوئی نقص ہے۔ صرف کچھ پروردگار عالم نے دعا کے فلسفے کو انسٹیٹ رکھنے کے لیے یہ رکھا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قیامت تک کے لیے کہ میرا بندہ جب مانگے گا تو دوں گا، تاکہ دعا کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس بھی رہے۔ کہ ایک انسان یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں تو یہ اس کی عبادت اور تعبد کے لیے اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں، کچھ مانگنے کے لیے تو نہیں جاتا۔ یہ بھی ایمان کا ایک لیول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان اپنے ایمان کے لیول کو دیکھ کر بات کرے۔ اگر واقعی میں اس کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں مستغنی ہوں کائنات کی ہر شے سے، تب بھی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کسی کا محتاج نہ بھی ہوں تو اس کا محتاج ہوں کہ جس کے لیے دعائے کمیل میں یہ آیا ہے، رحمتک التی وسعت کل شے، قوتک التی قہرت بہا کل شے، جبروتک التی غلبت بہا کل شے، اس کا تو میں ہمیشہ محتاج رہوں گا، اس لیے کہ میرے بن مانگے جو اس نے مجھے وجود کی نعمت عطا کر دی کہ میں نے اس سے مانگا تو نہیں تھا کہ مجھے خلق کرے، پیدا کرے، اس لیے کہ مانگنے کے لیے پیدا ہونا ضروری تھا۔ ابھی میں پیدا نہ ہوا تھا کہ مجھے یہ سمجھ ہوتی کہ مجھے پیدا ہونا ہے،
اور خدا نے مجھے وہ نعمت عطا کر دی. اور اس کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خدا نے کیوں اللہ نے اپنے بندوں کو خلق کیوں کیا. یہ جو پروردگار عالم کی صفت خالقیت ہے, پروردگار عالم نے خلق کیوں کیا؟ فار نو ریزن. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیر از اے ریزن بیہائنڈ دس کریشن. خدا نے ہر چیز کو خلق اس لیے کیا کہ وہ فضل رکھنے والا ہے, وہ کرم والا ہے. وہ کرم اور فضل جو رکھتا ہے تو کرم اور فضل بانٹتا بھی ہے. اور اس کے فضل اور کرم کا تقاضا تھا کہ ایگزسٹنس اینڈ کریشن جو ایک اچھی چیز ہے وہ انسان کو عطا کرے, پروردگار عالم اپنے بندوں کو خلق کرے. اب آگے جیسے آتے ہیں عزتک التی لا یقوم لہا شیء. عزت کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ کہ جسے شکست نہیں دی جا سکتی. وبسلطانک الذی علی کل شیء. تسلط, سلطان, بادشاہت, کنگڈم شپ, پروردگار عالم سے زیادہ تسلط ہر چیز پر ہولڈ اور کسی کا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, انسان کتنے بڑے بڑے پلانز کرتا ہے, میں نیکسٹ ویک یوں کروں گا, نیکسٹ منتھ یوں کروں گا, 2 مہینے بعد یہ پلان ہے. لیکن انسان کا ارادہ ایک چھوٹی سی چھینک, ایک چھوٹے سے بخار, ایک ہلکی سی کھانسی, ایک ہلکی سی طبیعت کے خرابی کی وجہ سے اس کا پلان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان اپنے ایک ہی دن کے اندر کتنے سارے اس نے چیک لسٹ کر کے کام رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام بھی کروں گا, آج یہ کام بھی کرنا ہے, آج یہ میرا ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ کبھی پورا ہو جاتا ہے, کبھی پورا نہیں ہوتا. یہ بات انسان یاد رکھے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا عرفت الرب یا عرفت ربی بفسخ العزائم. میں نے اپنے پکے ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے اسے پہچانا. کون؟ وہ اسے پہچانا کہ جس کی سلطان اور جس کی سلطنت اور دسترت میں, تسلط میں میرے ارادے بھی ہیں. یعنی میرے ارادے بھی, میرے ذہن کی سوچ تو ہو سکتے ہیں مگر میرا فیصلہ نہیں ہو سکتے. میرا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. میں پلان کر سکتا ہوں بٹ ہی از دا بیسٹ آف دی پلانرز, اس لیے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں. وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي. ہاں, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے. اختیار دیا ہے. اچھا کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے, غلط کرتا ہے, برا کرتا ہے, اپنے اختیار سے کرتا ہے. اسی وجہ سے قیامت کے اندر اسے سزا یا جزا ملتی ہے, کیونکہ اپنے اختیار سے اچھا کرتا ہے تو جزا ملتی ہے, اپنے اختیار سے برا کرتا ہے تو سزا ملتی ہے. وَبِأَسْمَائِكَ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ پروردگار عالم کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہی ہے جو باقی رہنے والا ہے, سب کچھ فانی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از مورٹل, جسٹ اینڈ جسٹ یو. اے پروردگار تو امورٹل ہے, تو ہے کہ جسے فنا نہیں ہے. باقی کلو شیء ہالک الا وجہ, ہر شے کو ہلاکت ہے, ہر شے فنا ختم ہو جانے والی ہے. الا وجہ, وجہ اللہ ہے, وجہ الہی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ. ہر شے کے فنا ہونے کے بعد جو ایک چیز بچ جائے گی وہ پروردگار عالم ہے. وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي. یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا, یہاں تک لانا تھا. وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ. ارکان کہتے ہیں رکن کو, پلر کو, فاؤنڈیشن کو, جس پہ بنیاد بلڈنگ کی ٹکی ہوئی ہو اسے ارکان کہتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہو کسی بلڈنگ کے انہیں رکن کہا جاتا ہے یا ارکان کہا جاتا ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ, کہ اے پروردگار تیرے اسماء ہے نا, الاسماء. الاسماء ہے, صرف اسماء نہیں ہے. اسماء کے معنی اگر صرف اسماء ہوتا تو کامن ناؤن ہوتا. الاسماء کے معنی ہے کہ کوئی پراپر ناؤن ہے. اسماء کے معنی کوئی بھی نام. الاسماء کے معنی ہے کہ کچھ خاص نام ہے, کہ جن خاص ناموں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, کہ تیرے وہ خاص نام کہ جن خاص ناموں کو تو نے بھر دیا ہے کائنات کی ہر امپورٹنٹ فاؤنڈیشنل چیزوں کے اندر. تیری کائنات کی جو فاؤنڈیشن ہے نا, بنیادیں, اس کے اندر تو نے وہ اپنے اسماء. اب بہت ساری ایسی روایتیں جس میں اسماء کا ذکر آیا ہے کہ پروردگار عالم کے اسماء, کہ جن اسماء کے صدقے میں اس نے اپنا عرش ٹکایا ہے اور بنایا ہے. پروردگار عالم کا وہ اسم کہ جس اسم کے صدقے میں پروردگار عالم کا لوح خلق ہوا ہے. پروردگار عالم کا وہ اسم کہ جس اسم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے قلم کو. پروردگار عالم کا وہ اسم
کہ جس اسم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں اور 6 راتوں میں خلق کیا، بلکہ پروردگار عالم کا وہ اسم کہ جس اسم کے ذریعے سے اس نے دن اور رات بھی خلق کیے، وقت کو بھی خلق کیا، وہ اسماء کون سے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جتنے کے جتنے اسماء حسنہ ہیں للہ ہیں، وہ اللہ کے لیے ہیں، نہیں اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ الاسماء الحسنى للہ نہیں کہا ہے، للہ الاسماء الحسنى کہا ہے۔ دو ترکیبیں ہیں، دو طرح سے یہ لکھا جا سکتا ہے۔ ایک انداز ہے لکھنے کا الاسماء الحسنى للہ، اسماء الحسنى للہ اللہ کے لیے، اور ایک مرتبہ یہ لکھا جاتا ہے للہ الاسماء الحسنى۔ تو جب للہ کو پہلے لکھا جاتا ہے، اسماء الحسنى کو بعد میں لکھا جاتا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے کنفائنمنٹ کا، یعنی کیا؟ للہ الاسماء الحسنى کے معنی یہ ہے کہ اچھے نام اسماء حسنى صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اور آپ عبد الباری، عبد الغفور، عبد المنان، عبد الحنان، یہ جو پروردگار عالم کے ناموں سے استفادہ کرتے ہیں، ہم ان ناموں کو بورو کرتے ہیں ان ناموں کی اچھے ایٹریبیوٹس کو حاصل کرنے کے لیے، ان میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ان ناموں کی برکت لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے اسماء الحسنى کا، اور ایک اسماء الحسنى کا معنی یہ ہے، اسم کا جو ہے نا، لفظ اسم جو ہے، اس لفظ کا معنی ہے، خود اسم کے ڈکشنری میننگز کیا ہیں؟ ایک تو اسم ہے، جب خاص ٹرمینالوجی کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے، ٹرمینالوجی، اسم کی ٹرمینالوجی کس چیز میں استعمال ہوتی ہے؟ نیم، کہ ما اسمک، ما اسمک، ما اسمک الکریم، واٹ از یور نیم، واٹ از یور گڈ نیم، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سمو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسم، which means بلندی، ایلیویشن، ہائیلی ایگزالشن، ایگزالٹڈ ہونا کسی شے کا۔ پروردگار عالم کے لیے اسماء حسنہ ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جتنی بلندیاں ہیں وہ ساری کی ساری پروردگار عالم ہی کے لیے ہیں، اور خدا کے علاوہ جتنوں کو بلند دیکھتے ہیں وہ وہی ہیں جو خدا سے قریب ہونے کی وجہ سے بلند ہوئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی تو اسم ہے، اور اسم ہی سے کائنات کی اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے جس کتاب کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ قرآن کریم کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ رحمان رحیم پر تو بات ہو گئی، اب ذرا اسم پر گفتگو سماعت فرما لیں 2-3 دقیقوں کے لیے۔ اسم اور اللہ دونوں ساتھ استعمال ہوا یہاں پہ۔ کیا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان مہربان رحیم ہے، اگر یہ کہا جاتا باللہ الرحمن الرحیم تو بھی اللہ کا نام ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جب باللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا اپنا اللہ نام، وہ جو جس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے کائنات میں، وہ وہاں پر تھا، تو لفظ اسم استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسم، اللہ کا اسم کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ، اسم استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ کی تمام تر بلندیاں، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی نے آ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا وما اسماء الحسنى، اسماء حسنہ کیا ہیں؟ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں نحنو واللہ الاسماء الحسنى الذی لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا، اللہ کے وہ اسماء کہ جنہیں اس نے حسنہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اسماء حسنہ بس اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ ائمہ وہ کون ہیں؟ وہ اسماء حسنہ ہم آل محمد ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر پروردگار اپنے بندے کا کوئی ایک عمل بھی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اسماء الحسنہ کے معنی جو ظاہر معنی ہے وہ یہی پروردگار عالم کے سارے 99 نیمز، اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیے وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یا نور و یا قدوس،
یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یہ سارے کے سارے واسطے دینے کے بعد مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک پردہ ہے، وہ پردہ امیونٹی کا پردہ ہے۔ امیونٹی کون سی امیونٹی؟ اسپرچول امیونٹی۔ ایک امیونٹی انسان کی باڈیلی امیونٹی ہے، ایک امیونٹی انسان کی اسپرچول امیونٹی ہے۔ آج پوری دنیا سر جوڑ کر اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنی امیونٹی کو کیسے بڑھائیں، بچائیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، شوگر کیسے استعمال کریں، کاربس کیسے استعمال کریں، پروٹین کتنا ہونا چاہیے، کون سی ڈائٹ کریں، کیٹو ڈائٹ کریں، یہ فاسٹنگ کریں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، یہ کریں وغیرہ، اتنی ساری چیزیں، ورک آؤٹ کریں، جمز کا جو آج ہمارے ٹرینڈ اتنا بڑھ گیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک چیز کے لیے ہے، اور دیٹ از امیونٹی۔ کون سے ایسے بیکٹیریاز ہیں جو انسان کے آج سنتھیٹک فوڈ کے کھانے کی وجہ سے انسان کے انٹسٹائنل والز کے اندر ایسے جا کے جگہ بنا لیتی ہیں کہ جو گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو پنپنے نہیں دیتی ہیں، اور گڈ بیکٹیریاز پھر بیڈ بیکٹیریا سے فائٹ نہیں کر سکتے، انسان کی امیونٹی نیچے آ جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قبل اس کے کہ انسان بیدار ہو، جاگ کے یہ سوال کرے کہ مولا ہم اپنی باڈی کی امیونٹی کا تو سوال کر رہے ہیں، روح کی امیونٹی کیسے بچانی ہے مولا بتائیے، وہ سوال ہو، اس سے پہلے کائنات کے امیر نے اس سوال کو ایڈریس کر دیا ہے۔ اور وہ سوال کا جواب مولا نے کیا فرمایا کہ اے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔ وچ پردہ؟ اب آ جائیے ذرا دیکھیے، پہلے تو گناہ پہ بات ہونی تھی، اب یہ دیکھیے کہ گناہ ہوتا کیا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، تحتک الاسم ہے پردے کا پھٹ جانا، کٹ جانا، ایک جو پروٹیکٹیو وال ہوتی ہے انسان کے آس پاس، اگر اوزون لیئر میں ہولز ہو جائیں تو سن شائن اور سن ریز کی وہ ڈینجرس ریز انسان کے تک آئیں گی کہ جس کی وجہ سے سکن کینسر میں اضافہ ہو بھی گیا ہے دنیا کے اندر، اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو بھی رہا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ اوزون کی پروٹیکٹیو لیئر کے ڈسٹروائے، آہستہ آہستہ ڈسٹرکشن کی وجہ سے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے انسان کی روح کے گرد بھی ایک پروٹیکٹیو وال بنائی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے کھلا جا رہا ہوں، نہیں، ایک پردہ ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، تو خدا تعالیٰ نے وہ پردہ ہمارے گرد بنا دیا۔ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی معصومیت، 12 اماموں کی امامت کا ہم نے جو دم بھرا، اسے اپنے دل کی بستی میں سجایا۔ پروردگار عالم نے کہا یہ میرا فرض ہے، تیرا حق ہے کہ میں تجھے بچاؤں ہر منزل پر۔ اب یہ جو محبت ہے نا، یہ جو مودت ہے آل محمد کی، انسان کو اننوئنگلی، انکانشیسلی دنیا میں کتنی مصیبتوں میں اور کن کن جگہوں پہ بچاتی رہتی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ مصیبت آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں اس انگوٹھے کی قدر نہیں ہے اس دن تک کہ جس دن یہ زخمی خدا نخواستہ ہو جائے۔ جب یہ زخمی ہوتا ہے انگوٹھا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے نہ میں شرٹ کا بٹن بند کر پا رہا ہوں، نہ میں پین سے لکھ پا رہا ہوں، نہ میں گاڑی سٹارٹ کر پا رہا ہوں، الا یہ کہ پش بٹن والی گاڑی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ میں مثال کے طور پہ کوئی پتیلا بھی اٹھانا چاہ رہا ہوں، اگر گھر کے کوئی کام کرتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے، تو میں چھوٹا سا پتیلا نہیں اٹھا پا رہا، اپنے کھانے کے لیے پلیٹ نہیں اٹھا پا رہا، چمچ نہیں اٹھا پا رہا، 2 انگلیوں سے کام کرنا پڑے گا ایک لمحے کے لیے۔ صرف یہ تصور کیجئے، اس انگوٹھے کو مائنس کر دیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی کو پروردگار اس طرح کی انجری نہ ہو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، احساس کرنے کے لیے اس کو 1 گھنٹے کے لیے یوز نہ کریں۔ طے کر لیں کہ مجھے آج 1 گھنٹے تک یہ تھمب یوز نہیں کرنا، تو پھر آپ دیکھیے موبائل چلانا مشکل ہو جائے گا، ایک ہاتھ سے پکڑیں گے، دوسرے ہاتھ سے انگلی سے یوں چلائیں گے، ٹائپ کیسے کریں گے؟ تو اسی طرح سے انسان تک وہ مصیبتیں جو آنے سے پہلے ہی ٹل گئیں، کیسے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹل گئی۔ زیارت جامعہ میں اس بات کو ایڈریس کیا گیا ہے، بکم ينزل الغیث، بکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا، وبکم ينفس الہم ویکشف الغم، وعندکم ما نزل به رسول وهبطت به ملائکتہ۔ آپ کے صدقے میں بارش برستی ہے، اے آل محمد، آپ کے صدقے میں خدا نے مجھے دنیا میں رسوا اور ذلیل ہونے سے بچایا۔
کتنی مرتبہ یہ ہوتا ہے، یہ انسان یہ سوچتا ہے 1 سیکنڈ کی دیر ہو گئی، اگر میں 1 سیکنڈ کے پہلے نکلا ہوتا اپنے گھر سے تو وہ ایکسیڈنٹ میرے ساتھ ہو گیا ہوتا، خدا نہ خواستہ۔ یہ کون بچاتا ہے؟ یہ وہ سسٹم بچاتا ہے کہ جو الہی سسٹم ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں آیت مودت کے ذریعے سے رکھا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آل محمد کی مودت کوئی ہلکی معمولی سستی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ ایک شخص نے آ کر امام سے پوچھا، 7ویں امام باب الحوائج سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، مولا میرا سفر ہوتا ہے 2 طرح کا خطرناک سفر، یا 2 الگ الگ راویوں نے پوچھا یا ایک ہی راوی نے دونوں سفروں کے بارے میں پوچھا، لیکن دونوں اس طرح کے ڈینجرس ٹریولز اینڈ جرنیز کے بارے میں۔ ایک بولتا ہے کہ میں ایسے جنگل میں جاتا ہوں کہ جس میں وحشی درندے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک آتا ہے صحابی پوچھنے کے لیے امام معصوم علیہ السلام سے کہ مولا میرا سفر ہوتا ہے دریاؤں کا سفر، اور دریا میں کب طغیانی آ جائے، کب سیلاب آ جائے، کب طوفان اینڈ سٹارم آ جائے، کب سائیکلون آ جائے، نہیں معلوم۔ اور ایک مرتبہ when you are in the middle of the sea، آپ کیسے واپس آئیں گے؟ اس طوفان سے بچ کے کیسے واپس آئیں گے؟ تو مولا کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کے ذریعے سے اگر میں کسی ایسی مشکل میں پھنس جاؤں تو سلامت واپس آ جاؤں۔ امام نے فرمایا کہ جب بھی کبھی اس طرح کی مشکل میں پھنسو اور گرفتار ہو جاؤ تو خدا سے کہنا، اے پروردگار تجھے اس محبت کا واسطہ جو تیرے اولیاء کی محبت میرے دل میں موجود ہے، اور خدا تعالیٰ تجھے آسانی کے ساتھ نکال لے گا اس مشکل سے نکال لے گا۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے ذنوب کیا ہے؟ ذنوب ہے پروردگار عالم کی ایک سیٹ باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرنا، اس ریڈ لائن کو کراس کرنا۔ اب اگر ریڈ لائن غلطی سے کراس ہو رہی ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، پروردگار عالم نے خود یہ کہا ہے کہ غلطی ہے تو غلطی ہے، لیکن ہمارے یہاں غلطی 2 طرح کی ہے، ایک جو غلطی سے غلطی ہوتی ہے، ایک جو جان بوجھ کے مزہ آتا ہے اس لیے غلطی ہوتی ہے۔ کیا کریں مولانا، غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، اور بولنے کا انداز، باڈی لینگویج، جو جملہ ہے یہ خود انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ غلطی کون سی والی ہے، اور کسی کو بتانا بھی نہ ہو، انسان خود اپنا اگر محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی کرے تو وہ جانتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کرتا ہے۔ بس انسان اگر غلطی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ذنوب کیا ہے؟ اب یہ ذنوب کیا ہے اس کو اگلے شب جمعہ کے لیے رکھیے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ جو پردہ ہے، کہ جس پردے کے چاک ہونے کو امام فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، کہ جن گناہوں کی وجہ سے وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے جو پردہ تو نے پروٹیکٹیو لیئر امیونٹی کی، اسپریچول امیونٹی کی رکھی، کہ جس کے بعد بلائیں مجھ پہ اٹیک کرتی ہیں، بلائیں تو ہمیشہ اٹیک کرتی ہیں، لیکن چونکہ وہ پروٹیکٹیو لیئر مجھ پر ہے وہ واپس ریپیل کر جاتی ہیں، وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں، اور اگر وہ پردہ چاک ہو گیا تو دیٹ از گوئنگ ٹو کراس اٹ، اور وہ مجھ تک آئے گی۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے بندے خدا کے لیے، اپنے بندے کے لیے 40 پردے رکھے ہیں، 40 پروٹیکٹیو لیئرز رکھی ہیں۔ انسان بندہ خدا گناہ پر گناہ کر کے ان پردوں کو چاک کرتا رہتا ہے، وہ لیئرز آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ڈسٹروائے اینڈ ڈسٹرکٹ ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب 40 کے 40 وہ پردے ختم ہو جاتے ہیں اور چاک ہو جاتے ہیں اس کے انسان کے گناہ کی وجہ سے، گناہ توبہ گناہ توبہ گناہ توبہ، گناہ پہ اصرار، ایک گناہ کیا اس پہ رکا نہیں، بار بار اسے انجام دیا۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، پروردگار ہمیں طاقت دے، قوت دے اور ہمت دے کہ ہم خدا کی جو نافرمانی اس سے بچیں۔ اس میں انسان جب یہ 40 مرتبہ 40 جو پردے ہوتے ہیں اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ 40 پردے ضائع ہو گئے، اب یہ تیرا بندہ پھر گناہ کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اب اگر یہ پردے ضائع ہو گئے نا تو تم جاؤ پروٹیکٹ کرو میرے بندے کو اپنے پروں کے بچھانے کے ذریعے سے، میرے بندے کو اپنے پروں کے حصار میں لے لو۔ مگر جب وہ پروں کے حصار میں آ جاتا ہے پھر بھی گناہ کرتا رہتا ہے۔ جب وہ مزید گناہ کرتا ہے تو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اب وہ آل محمد علیہ السلام کی دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ جب آل محمد علیہ السلام کی دشمنی پہ آتا ہے تو خدا یہ کہتا ہے
کہ اے فرشتوں تم ہٹ جاؤ، اب تم ہٹ جاؤ. یعنی جب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ، روایت یہ کہتی ہے کہ فرشتے تعجب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پروردگار کیا ہوا؟ وہ 40 پردے جو ضائع ہوئے اس نے اپنے گناہ سے اور برے اعمال سے ضائع کیے، اس کے بعد تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے پر اس پہ بچھائیں، پروں کو بچھا دیا، اب اس کے بعد بھی گناہ کرتا رہا. اب ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے تو یہ اپنی رحمانیت کو ایک طرف رکھ کے کہہ رہا ہے کہ اب تم سارے کے سارے ہٹ جاؤ، اب اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی؟ خدا نے کہا خدا یہ کہے گا کہ کیا تم نے نہیں سنا اور نہیں دیکھا اس کے فلاں فلاں اعمال جو اس نے آل محمد علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے کیے؟ یعنی کہ یہ ایک ایسا کرائیٹیریا ہے خدا کی طرف سے، اگر یہ آ گیا تو پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ اب میری رحمت ایک کنارے پر ہے، کیونکہ جس کے صدقے میں، جن ہستیوں کے صدقے میں میں اپنی رحمت بانٹ رہا ہوں، تو نے انہی کی دشمنی مول لے لی. اور اس کے بعد پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ما من عبد، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں آل محمد علیہ السلام کی مودت ہو اور وہ آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرے. وہ گناہ کہ جن کے ذریعے سے پردہ چاک ہو جاتا ہے، وہ گناہ 5 ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم اب اگلے شب جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تحتک الاسم جو کر دیتی ہے، ایک یہ کہ نشہ پیدا کرنے اور نشہ آور جتنی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا، کہ جن کے استعمال کرنے کے بعد انسان کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا نمبر 1. نمبر 2 جوا کھیلنا. نمبر 3 لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ مذاق اور بیہودہ جملے کہنا. یہ اس میں کسی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں جو ہم اتنا زیادہ دیکھتے ہیں کہ آج ہیومر اور کامیڈی کا جو کرائیٹیریا ہے وہ ولگیرٹی سے شروع ہو کے ولگیرٹی پہ ختم ہو جاتا ہے. خیر، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ مذاق کرنا، بیہودہ جملے کہنا، بیہودہ باتیں کرنا، دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا. اور نمبر 5 گناہ سے جن افراد کو جوڑا جاتا ہے، جن افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گنہگار لوگ ہیں، پتہ ہے سب کو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اب یہ جو آخری کے 2 ہیں، لوگوں کے عیوب بیان کرنا اور جو گنہگار لوگ ہیں، جو معروف ہے گنہگار، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی یاری رکھنا اور ان کی محفلوں میں جانا. ان 2 کی تفصیل انشاءاللہ اور کچھ اور تفصیل جو باقی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ بشرط توفیق و حیات اگلے موقع پر، جو اگلے شب جمعہ جب بھی بیان ہوگا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن پروردگار عالم نے کیسا اپنے بندے کو محفوظ رکھا ہے. اس نے اپنا انتظام پورا کیا ہے کہ اے میرے بندے، تجھ تک کوئی مشکل مسائب پرابلم نہ آئیں الا یہ کہ تیرے خود اپنے ہاتھوں سے تو نے کمایا ہو. یہ تو اس کی بات ہے کہ جو اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچتا نہیں ہے، اور وہ کہ جو اس گھرانے میں، اس دین کے اندر آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو بتانے والے، پہنچانے والے گھرانے، جو گھرانہ ہے وہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ دعائے کمیل بھی ملی ہے. اس گھرانے کی شان کیا ہوگی، اس کا حق کیا ہوگا؟ جن کے ناموں کے صدقے میں انسان مشکلوں سے بچتا ہے، وہ ہستیاں کربلا میں کن مصائب اور مشکلات کو جھیل کر آئی ہیں، ذرا دیکھیں آپ. ایک باپ اپنے جوان کے سرانے بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ جوان کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہے اور برچھی کا پھل توڑ دیا گیا ہے. عجیب انداز ہے. امام حسین علیہ السلام سر علی اکبر کا گود میں ہے حسین کے، علی اکبر رو رہے ہیں. حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر گریہ نہ کرو، دیکھو آدم آ گئے، نوح آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، ابراہیم، الیاس، خضر سب آ گئے، نانا رسول خدا آ گئے. یہ سب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ حسین کا لال صبر نہ کر سکا. ایک مرتبہ شہزادے نے سینے پر جو ہاتھ رکھا تھا، حسین نے فرمایا کہ اے میرے لال، یہ ہاتھ اپنے باہوں میں، بابا کی باہوں میں، بابا کے گلے میں ڈال لو، کہ تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، مادر گرامی کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں، خیموں میں تیرا بابا تجھے لے کر جانا چاہتا ہے. مگر علی اکبر نے بدستور اپنا ہاتھ سینے سے نہ ہٹایا. حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا علی اکبر تیرا بابا صابر ہے، اپنے اس ہاتھ کو ہٹا بیٹا. جب ہاتھوں کو علی اکبر نے وہ ہٹایا ہے تو کیا دیکھا؟ ٹوٹی ہوئی برچھی ہے کہ جس کے انی کو توڑا جا چکا تھا. ہاں عزیزو، جب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال لی ہے حسین نے، ارے
ارے جب علی اکبر نے اپنے بابا کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہے، ایک مرتبہ علی اکبر کا لاشا لے کے حسین ابن علی خیموں میں آئے، ارے ام لیلہ بھی آ گئی، زینب کبریٰ بھی آ گئی، ایک طرف قاسم کی پامال لاش کی گٹھڑی کو رکھا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا، درمیان میں حسین آ کر لیٹ گئے، ارے آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدا میری قربانی کو قبول کر لے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، اے خدا حسین غریب ہو گیا، ارے حسین کی کمائی لٹ گئی، جوان علی اکبر باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ گئے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا حول محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو، توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔